بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، تو ہر مشکل میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال کرے۔ تو مشکلات سے نکلنے کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو انسان ایک وظیفہ سورہ اخلاص کا کر لے تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور بعض علماء نے اس وظیفے کو اسم اعظم بھی کہا ہے، اور وہ وظیفہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے 1000 بار روزانہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری، اس سورہ اخلاص کے اندر ایک کلمہ ہے جس کو اللہ الصمد کہتے ہیں۔ تو اللہ الصمد کے بہت زیادہ فوائد ہیں جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ الصمد کی زکوٰۃ ادا کر لے، تو اگر زکوٰۃ ادا کر لے گا تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کی زکوٰۃ اس طرح ہوگی کہ 40 دن تک اللہ الصمد پڑھنا ہے، ایک زکوٰۃ اس کی ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 3125 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس میں جو پرہیز ہے وہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، تو اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے وظائف اور اعمال ہیں۔ ان میں پہلا عمل جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام شروع کر رہا ہے اور وہ کام کسی طرح بھی حل نہیں ہو سک رہا، تو مطلب حل نہیں ہو رہا، بڑی کوشش کی ہے، اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 بار اللہ الصمد پڑھے، تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اگر وہ 1100 بار نہیں پڑھ سکتا تو وہ ہر نماز کے بعد 300 بار جو ہے وہ پڑھ لیا کرے اللہ الصمد اللہ الصمد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے کے حل میں آسانی فرما دیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں میں بلندی اس کو ملے، مطلب دنیا میں عزت ملے، رتبہ ملے، مال و دولت ملے، اچھا گھر ملے، اچھا مکان ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فضل و کرم والا معاملہ کریں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا کرے، اور عصر کی نماز کے بعد وہ 313 بار اللہ الصمد پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اللہ الصمد کو تہجد کی نماز کے وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ہمیشہ سے اللہ الصمد پڑھتا رہے اور اس کی تعداد 1100 ہو، یعنی 1100 بار وہ اللہ الصمد ہر روز پڑھتا رہے، تو اس کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی رہیں گی اور اس کو بے پناہ تسخیر حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر اس کی عزت بھی ہوگی، اس کی عظمت بھی ہوگی، اور جو اس کے کام ہیں، معاملات ہیں، تو وہ خود بخود جو ہے وہ حل ہوتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ اس پر مداومت اختیار کرتا ہے تو اس پر جنات کا اثر بھی نہیں ہوتا، جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس شخص پر نظر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی کے راز پر ظاہر ہو، تو راز پر ظاہر ہونے کے لیے وہ 12 روز تک 12,000 دفعہ پڑھے۔ اور بعض عاملین کی رائے یہ ہے کہ جو شخص 12 روز تک 12,000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو زمین کے اندر جو خزانے ہوتے ہیں اور جس جگہ پر جو خزانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ایسا وظیفہ کرنے کے بعد وہ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کا اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ غیب سے خزانہ پانا چاہے تو وہ کیا کرے کہ 6 رات اور 6 دن ہر دن میں 6,666 اور رات کو بھی 6,666 بار اللہ الصمد پڑھے تو ایک کوئی خواب میں آ کر یا کوئی بھی صورت بن جائے گی تو اس کو آ کر ان خزانے کی جگہ بتلا دیں گے کہ جو خزانہ فلاں جگہ پر مدفون ہے، فلاں جگہ پر مدفون نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ فیض جلالی اور جمالی شرط ہیں، اس کے بغیر اس سے ایسے فوائد اٹھانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ویسے بھی بندے کو ہر ٹائم جو ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مشکل ہو تو اس مشکل کے حل کے لیے اگر اللہ الصمد کا وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور مین چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ ہر وظیفہ کرے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کے لیے بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ان اعمال کو کرے، لیکن پہلی نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کے بعد جو اس کی اور فوائد ہیں دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔